الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات اللهم اهدنا الصراط المستقیم وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج کچھ سفر کی وجہ سے آنے میں تاخیر ہوئی جی، تو آج انگلش کی کلاس تو نہیں ہوگی، البتہ جو ہے وہ کل ہوگی۔ کل ٹائم بتائیں گے آپ کو ابھی، تو آپ لوگ پورے کے پورے آج کی ہماری کلاس تھوڑا تاخیر سے ہوئی اور تھوڑی تاخیر بھی چلے گی 10 منٹ انشاءاللہ۔ کل جیسے آپ لوگوں کو دو باتیں بتانی تھی، اس میں کل کے اس میں الفاظ مانی تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بعد میں بھیج دیتا ہوں، ابھی سن لیں آپ۔ اصحاب کہف کا واقعہ، اور جیسے 3 سوال پوچھنے کے بعد ایک بات آپ لوگوں کو بتائی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ بھول گئے تھے، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اب جو ہے تاخیر جب ہوئی، تاخیر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر توجہ دلانا تھا کہ جب بھی کوئی کام کر لیا کریں، پیج نمبر 171 پر ہے یہ، آپ جب بھی کوئی کام کر لیں تو انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی کہ دیکھو کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ کل یہ کام کروں گا، مگر یہ کہ کیا کہو کہ انشاءاللہ۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ رشد یعنی ہدایت۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر تعلیم دی گئی ہے پورے کے پورے جتنے بھی امت مسلمہ کو کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو کام کرنے سے پہلے ہم یہ کہیں انشاءاللہ میں کل وہ کروں گا، میں کل وہ دوں گا، یا میں کل وہاں آؤں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کو ہم لوگ کیا کریں، وہاں پر جو ہے لگایا انشاءاللہ کو، اور یہ زبان میں الفاظ ہونے چاہیے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ ہمیشہ ہمارے زبان پر، ہر ایمان والے مرد اور عورت کے زبان پر ہمیشہ۔ جیسے بچے ہنسے تو ہم ماشاءاللہ کہیں، گھر میں کسی کو ہنستا ہوا دیکھے ماشاءاللہ، ہاں کتنا خوشی کا ماحول نظر آ رہا ہے، فوراً نظر نہیں لگے گی۔ جب ماشاءاللہ کوئی کہتا ہے تو نظر سے بچ جاتے ہیں، اگر ہم لوگ ماشاءاللہ نہیں کہتے تو وہاں پر نظر لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ضرور سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اور کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں۔ ٹھیک اسی طرح آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانی تھی یاجوج ماجوج کے بارے میں، پیج نمبر 175 پر، کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک کون سی قوم ہے جسے آپ کو بتایا تھا نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے جی۔ اچھا، یہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں قوم ہے۔ اب ان کی تعداد کتنی ہے؟ ایک مرتبہ بیان کیا گیا حدیث میں کہ ہر 1000 میں سے ایک جنت میں جائے گا، 999 جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی وہ خوش قسمت کون ہوگا ایک جو جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک تم میں سے ہوگا اور 999 میں سے یاجوج ماجوج ہوں گے، اس لیے کہ ان کی تعداد بہت کثیر ہوگی۔ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں بتایا کہ ان کے چہرے جو ہوں گے چوڑے ہوں گے، ان کی آنکھیں چھوٹی ہوگی، ان کے بال جو ہوں گے وہ بھورے کلر کے ہوں گے جی، چاکلیٹی کلر، اس طرح کے ان کے بال ہوں گے۔ ان کی حیت بتائی، وہ کیسے ہوں گے؟ وہ انسان ہی کی طرح ہوں گے، انسان ہی کی طرح ہوں گے، لیکن اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ جہاں سے جس ندی سے جائیں گے اس ندی کا پورا پانی پی جائیں گے، جس سمندر سے گزریں گے اس سمندر کا پورا پانی پی جائیں گے۔ یعنی کثیر تعداد ہونے کی وجہ سے ان کو کچھ چیز بس نہیں آئے گی، حتیٰ کہ جب دجال کا خروج ہوگا، امام مہدی کا خروج ہوگا، یعنی دجال آئے گا، امام مہدی آئیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، یاجوج ماجوج پورے زمین میں فساد مچائیں گے، پھر اس کے بعد کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم ختم کر ہی دے رہے ہیں تو آسمان والوں کو بھی ختم کریں گے۔ اس طرح ایک تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ انہی کے تیر کو رنگ میں رنگ کر واپس کر دیں گے، وہ یہ تصور کریں گے کہ چلو آسمان والوں کو بھی مار دیا۔ پھر ان کے اوپر جو ہے ایک ایسی وبا آئے گی، ایسی وبا آئے گی، اس وبا کی وجہ سے پورے کے پورے یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں گے، پھر زوردار بارش ہوگی اور بارش ان کو بہا کر لے جائے گی۔ یہ قیامت سے پہلے پہلے ہونے والے مناظر ہیں جی، یاجوج ماجوج کے بارے میں۔ آپ اتنا کافی ہے، آپ اتنا یاد رکھیں۔ پھر آپ لوگوں کو جسے بتایا گیا تھا
کہ سکندر ذوالقرنین انہوں نے جو ہے دیوار بنائی ہے. اب یہ قیامت سے پہلے پہلے جو ہے اللہ جب چاہیں گے دیوار ٹوٹے گی، وہ لوگ باہر نکل کر آ جائیں گے. ہاں. اور اسی طرح جیسے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیرانی کے ساتھ آئے تو پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ یاجوج ماجوج کی جو دیوار ہے اس میں سے ایک حلقے کے برابر جو ہے وہ انہوں نے اس کو جو ہے سوراخ کر دی ہے، سوراخ کر دی حلقے کے برابر. یعنی اپنی شہادت اور انگوٹھی کے انگوٹے سے شہادت جو انگلی ہے شہادت کی اور انگوٹے سے اشارہ کر کے بتایا اتنا ہلکا ہوا ہے، یعنی اتنا سوراخ ہوا ہے. تو اس وقت اللہ کے نبی نے حیرانی کا جو ہے اظہار کیا. آج سے تقریباً جو ہے 1500 سال پہلے، اب پتہ نہیں کیا حل ہوگا. اللہ ہم سب کی ہر فتنے سے حفاظت فرمائے. جی. اب یہاں پر میں آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے 2 سوال پورے کے پورے ہو گئے. ایک تو جو انہوں نے پوچھا تھا، ایک سوال انہوں نے پوچھا تھا، کیا پوچھا تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں بتا دیا گیا. وہ اتنا ہی واقعہ یاد رکھے جتنا آپ کو بتا دیا گیا. اس میں کچھ جو اختلاف کی باتیں آئی ہیں لاسٹ میں اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جیسے کل بھی بتایا تھا. اسی طرح سکندر ذوالقرنین کے بارے میں جو 1.5 صفحہ آپ کو بتایا گیا اس کو یاد کر لیں کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا وسائل آپ کو دیا تھا. آپ مغرب گئے، پھر مشرق گئے، پھر ایک طرف کا ارادہ کیا، وہاں پھر لوگوں نے آپ سے تقاضا کیا، تو وہ وہاں تک آپ لوگ پورا کا پورا اس کو سمجھ لیں، کیونکہ جو جتنا سوال پوچھا تھا وہ اتنا ہم کو یاد کرنا ہے. جی. اب آگے دیکھیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. تیسرا سوال جو تھا یہودیوں نے ان سے پوچھا تھا، یعنی آپ جا کر اس کے بارے میں بھی پوچھو، روح کے بارے میں. اصل کیا ہے یہ روح کا معاملہ بس اتنا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، پیج نمبر 177، وہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے متعلق. وہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے متعلق. تو آپ کہہ دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح میرے رب کا حکم ہے. من امر ربی، آپ کہہ دیجئے روح کیا ہے؟ روح میرے رب کا حکم ہے. بس یہی روح ہے. اب ہم لوگوں کو بھی اسی پر اکتفا کرنا ہے کہ روح کیا ہے؟ بس اللہ کا حکم ہے. ہمیں اس میں گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ یہودی علماء اس کے گہرائی میں چلے گئے، وہ کیسی ہوگی، اس کی حیت کیا ہوگی. جو وہاں اندر گہرائی میں جائے گا تو کہا کہ وہ جو ہے گمراہ ہو جائے گا. ہمیں بس اتنا کہا گیا ہے کہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم میں آتی ہیں، اور تمہیں جو علم دیا گیا وہ بہت ہی تھوڑا ہے، بہت ہی تھوڑا ہے. اب دیکھیں یہ روح کے بارے میں کچھ سمجھانے کے لیے جو چیزیں آپ لوگوں کو بتائی گئی ہے پیج نمبر 178 پر، 178 پر دیکھیں کہ اب جیسے مٹی ہے، اب آدم علیہ السلام کا جو پورا کا پورا پتلا تیار کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جو ہے آدم علیہ السلام کے پورے جسم کو مٹی سے، جب آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے اللہ نے کیا کیا؟ آپ کو مٹی سے جو ہے بنایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی، تو فوراً یہی روح یہ اللہ کا حکم ہے. اس کو یاد رکھیں، یہی جو ہے روح اللہ کا حکم ہے. جیسے کہ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کی حرکت، انسان روح کی وجہ سے حرکت کر رہا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ جب روح انسان کی روح ختم ہو جائے گی تو اس کی حرکت بھی ختم ہو جائے گی. اب اسی طرح گاڑی جو چل رہی ہے پیٹرول سے، ہم سب کا ذہن بنا ہوا ہے کہ گاڑی پیٹرول سے چل رہی ہے، لیکن آپ ذرا غور کریں پیٹرول میں وہ کیا طاقت ہے، کاروں میں وہ کیا طاقت ہے؟ بس گاڑی ہو یا کار ہو، جو کچھ ہو وہ بھی رب کے حکم سے چل رہے ہیں. یاد رکھیں خدا کی قدرت کا نظام ہے. جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں موبائل کی بیٹری ختم ہوتی ہے، موبائل کیا ہو جاتا ہے؟ موبائل چارج ختم ہوتی ہے، موبائل بند ہو جاتا ہے. چارج ہوتے ہی فوراً کیا ہوتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے. اب جیسے دیکھیں ہم لوگ کہ قبروں میں جب جانے کے بعد جسم، روح نکل جائے گی، قبروں میں جب ڈالا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے حکم سے پورے کے پورے کیڑے ہمارے جسم کو کھا جائیں گے. ہمارا جسم جو ہے وہ پورا کا پورا یہ کیڑوں کی غذا ہے. پھر اللہ جب پیدا کرنا چاہے اللہ حکم دیں گے، پھر ہم اپنے قبروں سے نکل کر جیسے دفنائے گئے تھے ویسے نکل کر واپس جائیں گے. جی. بہت سارے لوگ جیسے یہودیوں کے بارے میں وغیرہ عقیدہ بتایا گیا پیج نمبر 179 پر کہ روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں
کہ ایک بات یاد رکھیں یہاں پر، اور ایک پوائنٹ کے طور پر اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ روح جو ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی خلاقیت کو سمجھنے کا مظہر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کیسے بندے کا نظام اور پوری دنیا کا نظام کیسے چلاتے ہیں. آپ نے بارہا علماء کرام سے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ کام میں روحانیت ہونی چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی تائید اور نصرت کی وجہ سے کسی کام میں روحانیت پیدا ہوتی ہے. آری بات سمجھ میں؟ تو یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہودی وغیرہ جھاڑ پھونک سے، تعویذ سے روحانیت مضبوط ہوتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اب اسی طرح آپ اندازہ لگائیں، جیسے نیک بندہ ہے، نیک بندے کی روح، نیک بندے کی روح آسانی کے ساتھ قبض ہوتی ہے. اور اگر کوئی گنہگار بندہ ہے تو اس کی روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ کہا کہ بڑی تکلیف کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ. اب پیج نمبر 180 پر دیکھیں، 180 پر. آپ کو بس اتنا ہی بتانا ہے، اس میں روح کے متعلق اتنا ہی یاد کرنا ہے کہ روح رب کا یہ حکم ہے، رب کا حکم ہے. اور وہ حکم کی وجہ سے پوری دنیا حرکت میں ہے، انسان حرکت میں ہے، جانور حرکت میں ہے، گاڑیاں حرکت میں ہے. یہی روح ہے. اب 180 پیج نمبر 180 میں بھی یہی جو ہے باتیں سمجھائی گئی ہیں. اسی کے متعلق کیا سمجھایا گیا کہ دیکھیں زبان بول رہی ہے، روح ہے تو بول رہی ہے. ہاتھ کام کر رہا ہے، کس کی وجہ سے کام کر رہا ہے؟ روح ہے تو کام کر رہا ہے. پیر چل رہے ہیں، کس وجہ سے چل رہے ہیں؟ کہ روح ہے اس لیے پیر کام کر رہے ہیں. ورنہ اچھا کھٹا ہٹا کھٹا نوجوان ہوتا ہے، اس کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں، پیر بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ہے اچانک کیا ہوتا ہے؟ تو جب اس وقت کیا ہوتا ہے کہ فوراً جیسے ہی روح نکل جاتی ہے تو ہٹا کھٹا آدمی کے ہاتھ پیر بھی کام کرنا بند کرتے ہیں. جیسے ہم رات میں سوتے ہیں، رات میں سونے کے بعد کیا ہوتی ہے؟ ہماری روح رب کے حکم سے جو ہے وہ چلی جاتی ہے. پھر صبح میں اللہ تعالیٰ اس کو واپس کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد صبح میں اٹھتا ہے تو زندوں میں شمار ہوتا ہے، نہیں اٹھتا ہے تو مردوں میں شمار ہوتا ہے. ہاں، یہی پورا کا پورا یہاں پر نیچے تک سمجھایا گیا ہے. اب دیکھیں، کفار قریش اور یہودیوں نے جب پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوابوں کو سنا تو دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو سچے ہیں، لیکن اب کیا کریں؟ اصل جو ہے، اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سچی ہے، جیسے یہاں پر بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا موقف اختیار کیا جائے، کیا رائے اختیار کی جائے. یہودی علماء پریشان ہو گئے. اب ان کے پاس خاموشی کے علاوہ کوئی چارہ باقی نہیں رہا، کیونکہ ان کو جو ہے یہودیت سے جو ہے وہ دست بردار نہیں ہونا تھا. یعنی اپنا سکہ آج بھی دیکھ رہے ہیں اسرائیل کیا کر رہا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے، لمبی چوڑی تفصیل ہے. لیکن ہم لوگ یہ دیکھیں، وہ معلوم ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ خاموش رہے. لیکن اب یہاں کفار مشرکین مکہ کے جو ہیں، ان کو جب سب معلوم ہو گیا تو ان کو خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ ہمارا جواب ہمیں مل گیا، اور ایسا جواب کوئی ہم کو نہیں دے سکتا تھا، ایسا جواب ہم کو مل گیا. لیکن اس کے باوجود بھی کیسی ضد، کیسی ہٹ درمی ان کی دیکھیں، کیسی ہٹ درمی ان کی دیکھیں کہ یہ لوگ اور ضد پر آ گئے، اور ان کی تکالیف اور زیادہ بڑھ گئی، اور مسلمانوں کو تکلیف دینا اور زیادہ انہوں نے شروع کیا، اور زیادہ ضد پر آ گئے. جی، یہاں تک سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جی، بس آگے دیکھیں. سردار قریش جو تھے مکہ کے، آگے پیج نمبر 181 181 پر، یہ جو ہے نا کہ قرآن اتنا مزیدار ہے اور اتنی مزے والی کتاب ہے، اتنی اللہ تعالیٰ نے عمدہ کتاب. تو اللہ کرے کہ ہم سب قرآن پڑھنے والے بن جائیں. ذرا جلدی سے جواب دیں، کتنے لوگ جو اب تک قرآن پڑھنا نہیں سیکھے؟ فوراً جواب دیں، نو میں جواب دیں. اگر نہیں ہے تو اس میں کوئی ایسے ہیں جو قرآن ابھی تک نہیں سیکھے ہیں تو. جی، اور اللہ کا کرم ہے کہ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں پڑھنے والے ہیں، اللہ کا احسان ہے. جی جی، ضرور. قرآن سے ربط جوڑیں، قرآن سے ربط پیدا کریں. قرآن ایسی کتاب ہے، یاد رکھیں. پیر ذوالفقار صاحب نے کہا کہ آج تک کوئی ایسی چیز پیدا نہیں ہوئی جو دل کے تاروں کو ہلائے. اللہ نے قرآن کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے جو دل کے تاروں کو ہلا دیتے ہے نا. ہاں، تو یہ جو ہے نا ہم لوگ سب نیت کریں انشاءاللہ
کہ قرآن کو ہم لوگ سیکھیں گے بھی اچھے انداز میں تجوید کے ساتھ. ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن صحیح نہیں پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں. اللہ کا کلام ہے، کتنا پیارا کلام ہے، لیکن ہم لوگ کس طرح پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ ابھی تک ہماری صحیح نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، الحمد رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. بڑی ہاں سے اگر ہم نے صحیح پڑھ لیا تو، اگر کسی نے ایسا پڑھ لیا الحمد، بڑی ہاں کی جگہ چھوٹی ہاں، اس کا ترجمہ آتا ہے تمام پرانے کپڑے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. اب بتاؤ کتنا معنی بدل گیا. اس لیے ہم یہ بھی کوشش کریں انشاءاللہ، ہم اس معاملے میں یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد سیرت کا اس معاملے میں بھی آپ کا تعاون کریں گے، ساتھ دیں گے. لیکن آپ لوگ سب نیت کریں انشاءاللہ، قرآن کو صحیح پڑھیں گے، صحیح سیکھیں گے، حروف کی ادائیگی کے ساتھ، طرز کے ساتھ، اچھے لہجے میں قرآن کو پڑھیں گے انشاءاللہ. جی جی، اچھی بات ہے. تو دیکھو، یہ جو ہے نا پورے کے پورے سردار جو تھے مکہ کے، بار بار قرآن پڑھنے سننے کی کوشش کرتے تھے، لیکن شرمتے تھے، اور وہ یہ ڈرتے تھے کہ دوسرے لوگ کیا کہیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ ہیں تو بہت ساری کلاسیں لینے کے ارادے ہیں. ہم تو فکر کر ہی رہے ہیں کہ علاقے میں کچھ لوگ مل جائیں تاکہ ہمارے کام کے سلسلے جاری رہیں. آپ لوگ تیار ہیں تو انشاءاللہ تجوید کی کلاس بھی، تفسیر کی کلاس بھی، حدیث کی کلاس بھی انشاءاللہ لیتے رہیں گے. دعا کریں اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے. جی، تو اب یہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم لوگ جو ہے وہ قرآن سنیں، لیکن ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں دوسرے سردار کیا کہیں گے. لیکن پھر بھی چھپ چھپ کر سنتے تھے، چھپ چھپ کر کیا کرتے تھے، قرآن پاک کو سنتے تھے. جب بہت زیادہ شوق بڑھ جاتا، نہیں رہا جاتا، اشتیاق جہاں لفظ آیا ہے، کہا کہ شوق بڑھ جاتا، وہ چھپ کر جا کر موقع ملتے ہی قرآن کو سن لیتے تھے. اب ایک مرتبہ صحابہ میں چرچا ہوا، کہا کہ اب تک جو ہے قرآن پاک زور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پڑھ کر نہیں سنایا گیا، اور زور سے قرآن پڑھ کر بھی زور سے سنانا چاہیے. کون سنائیں گے؟ عبداللہ ابن مسعود تیار ہو گئے، کہا کہ میں سناؤں گا، میں سناؤں گا. صحابہ نے کہا کہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو خاندان بھی ان کا روبدار ہو، تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کے خاندان والے ان کی حفاظت کریں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد ان کو یہ شرف حاصل ہے مکہ میں زور سے قرآن پاک پڑھنے کا. اللہ عبداللہ بن مسعود کی برکت سے اللہ ہم سب کو قرآن کا ماہر بنا دے، اور قرآن کا جو ہے اللہ تعالیٰ خوب علم ہم سب کو عطا فرمائے. جی، اب یہ تھے عبداللہ ابن مسعود، جو ہے وہ قرآن پاک زور سے پڑھے. اچھا، اب صحابہ نے ان کو کہا بھی کہ دیکھو آپ کو کفار مکہ تکلیف پہنچائیں گے. کہا کچھ بات نہیں، اللہ میری حفاظت کے لیے کافی ہے، اور میں جو ہے ان کے درمیان جو ہے پڑھوں گا. اب پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ جیسے ہی دوسرے صبح میں عبداللہ ابن مسعود جیسے ہی تھوڑا سا دن روشن ہوا تو فوراً جو ہے وہ مقام ابراہیم کے پاس آئے، اور آ کر جو ہے پورے کے پورے کفار اپنے مجلسوں میں گفتگو میں بیٹھے ہوئے تھے. فوراً آ کر وہاں پر اب جو ہے عبداللہ ابن مسعود بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن سورہ الرحمن کی تلاوت شروع کر دی. لوگ کہنے لگے یہ کون ہے، اتنے زور سے جو تلاوت کر رہا ہے، جی اتنے زور سے تلاوت کر رہا ہے، کون ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آفتاب سر انگلش کلاس میں ڈال دیں کہ آج کلاس نہیں ہوگی، کلاس میں میسج ڈال دیں آفتاب سر. جی جی مولانا ڈال دیا ہے. جی. اچھا، ابھی سنیں کہ یہاں پر جو ہے جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو کہا کہ وہی تو قرآن جو محمد کا لایا ہوا قرآن وہی پڑھ رہا ہے. اور آ کر عبداللہ ابن مسعود کے چہرے کو مارنے لگے، مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، لیکن عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھنا بند نہیں کر رہے ہیں. جہاں تک اللہ تعالیٰ نے مقدر رکھا، جہاں تک مقدر رکھا. قاری صاحب بھی سفر میں ہے، اس لیے کلاس آج نہیں ہوگی، کل ہوگی انشاءاللہ. اگر آپ لوگ پورے تیار ہیں تو انشاءاللہ کل 11 بجے سے لے کر پونے 12 تک اردو کی، اس کے بعد انگلش کی کلاس ہوگی. اس لیے کہ کل مغرب کے بعد بھی ایک پروگرام ہے، میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں. جی چلیں، بعد میں پوچھیں گے. ہاں، اب یہاں پر دیکھیں کہ فوراً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہاں تک یہ قرآن بند کر کے واپس جب اپنے ساتھیوں میں آئے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مار کے نشان تھے.
आवाज आ रही है आपको सर? जी मौलाना हेलो। आ रही है। जी मौलाना आ रही है। जी। जी। तो अब यहाँ पर जो है अब्दुल्ला इब्ने मसूद को साहबा कहने लगे वही डर था जिसका जो है मतलब आपकी जो तकलीफ का। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहने लगे, कहा कि आज जो जितना मेरे नजरों में थे, मेरे नजरों में जो जलील थे, उतना ज्यादा मैंने जलील कभी उनको नहीं देखा। इतने अल्लाह ताला ने उनको मेरे नजरों में जलील कर दिया। आरी बात समझ में? अगर तुम चाहो तो कल जाकर फिर मैं कुरान पाक को पढ़ूं, फिर कुरान पाक को मैं पढ़ूं। आरी बात समझ में? तो साहबा ने मना किया, नहीं, बस जो है एक मर्तबा सुनाना था, वो सुना, जो है आप सुना दिए। अब आगे देखें, ये जो नाम मिलते हैं, अबू सुफियान इब्ने हर्ब, अबू जहल इब्ने हिशाम, अखनस बिन शरीक, इब्ने उमर और इब्ने वहब तकफी, बनी जोहरा के, ये पूरे, ये कई लोग थे। ये फर्दन फर्दन, तनहा तनहा जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान सुनते थे। कुरान, क्योंकि इतना मजे वाला कुरान है, बस दिल नहीं चाहता था, रात नींद नहीं आती थी उनको कि वो जाकर कुरान सुने। कई मर्तबा ऐसा हुआ, ये छुप छुप कर जाकर कुरान सुनते थे। कभी ऐसा होता था कि ये तीनों के तीनों, अबू जहल, अखनस बिन शरीक, अबू सुफियान, रात में, अब हमको कोई नहीं देख रहा है, तन्हाई में बैठकर पूरी रात रात भर कुरान सुनते थे। बताओ क्या मजा होगा, अल्लाह के नबी कुरान पढ़ रहे हैं, और क्या मजा होगा अल्लाह के नबी की जबान से कुरान सुनना। जी। तो ये पूरे के पूरे छुपकर जो है सुनते थे। हाँ। और जब सुबह हुई तो फौरन जो है निकलते थे, कोई देख ना ले, लेकिन रास्ते में आकर मिल जाते थे। कहा कहाँ गए थे, कहाँ गए थे? जाहिर हो जाता, कहा कि कुरान सुनने के लिए गए थे। आपस में बात करते, कहा कि हम कल नहीं आएंगे, और किसी को इसके बारे में ना बताएं, कहीं ऐसा ना हो कि नौजवान वो भी जाकर सुनने लगे और वो लोग जो इनके साथ हो जाए। जी। पेज नंबर 183, 183। जी। इसको याद रखें, अबू जहल, अखनस बिन शरीक, अबू सुफियान, कई सारे जो कुरान सुनते हैं। तो ये अब भी दूसरे दिन कहे कि नहीं आएंगे, लेकिन दूसरे दिन फिर आ गए, फिर बैठे। फिर उसके बाद जो है, फिर जब सुबह में निकले, रात भर कुरान सुन रहे हैं, फिर सुबह में निकले, फिर मुलाकात हुई तीनों की, फिर कहा कि नहीं आइंदा कल नहीं आएंगे। फिर उसके बाद तीसरे दिन फिर आए, फिर सुनने लगे, फिर सुबह में निकले, कहा कि चलो अब हम अहद करते हैं कि हम नहीं आएंगे। कई मरतबा ऐसा हुआ है, ये लोग आकर छुप छुप कर कुरान सुने हैं। लोगों को तो कहते थे कुरान मत सुनो, लेकिन ये खुद कुरान इतना प्यारा है, इतना दिल पर असर करने वाला है, चैन ही नहीं आता था उनको, कुरान सुनने के लिए चले जाते थे। बाज रिवायतों में आता है, अखनस बिन शरीक अबू सुफियान के पास गए, अबू जहल के पास गए, जो तुम सुनते हो में आता है? कहा क्या समझ में आता है, इतना अच्छा और पूरा का पूरा मफहूम। कहा कि क्या करें, बस ये चीज है कि अबू जहल कहता है, अबू जहल जवाब देता है कि हम हमेशा जो है बने अब्दी मनाफ के खिलाफ करते आए हैं। वो दावत किए तो हमने भी दावत किया है, उन्होंने कुछ काम किया तो हमने भी किया है, लेकिन उनमें नबी आया है, हम नबी कहां से लाएंगे? हमारे नाक का मसला है। हमारी बात सुन में, तो नाक की वजह से वो जो है न इस्लाम कबूल किए, न कुरान की जो है कुरान के ऊपर अमल और अपनी जिंदगी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे करने के बारे में अपनी जिद, अकड़ और नाक की वजह से पीछे रहे। जी। अब सहाबा की हबशा की हिजरत, सहाबा की हबशा की हिजरत, कितने मिनट है आफ्ताब सर? जी मौलाना। कितने मिनट है? अब आप नहीं मौलाना, अब वैसे तो टाइम खत्म हुआ, अभी आप थोड़ी देर ज्यादा बोले तो भी चलता हूँ। ठीक है। जी। तो सहाबा की हबशा की हिजरत के बारे में सुनेंगे? टाइम है आप लोगों के पास? जी। जी। अच्छी बात है। अगर कोई जरूरी काम से है कोई, तो जा सकते हैं। जी। अब देखें कि अब यहाँ पर जो है साहबा इकराम को तकलीफ बहुत ज्यादा दी जाने लगी, बहुत ज्यादा तकलीफ दी जाने लगी साहबा को। अब साहबा जो है, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि साहबा जो है, ये गरीब और ये नौजवान और ये मिस्कीन, ये जो है दिन ब दिन इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं। बड़े बड़े सरदार तो जो है इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, पूरे के पूरे ये मिस्कीन गरीब नौजवान इस्लाम में दाखिल दाखिल हो रहे थे। और इनका जो है निशाना जो है, इस्लाम में बढ़ने की तादाद बढ़ती जा रही थी, लेकिन जुल्म भी बढ़ता जा रहा था। कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का, ये तकलीफ देने में भी जो है पीछे नहीं हट रहे थे। रोज नए हरबे, रोज नई सजाएं और रोज नई तकलीफें देने के जो है दर पर रहते थे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बढ़ती हुई तकलीफें, अल्लाह के नबी, पेज नंबर 184, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये सितम रसीदा, सितम रसीदा यानी जुल्म इनको पहुंच रहा है। और
یہ جو ہے ان کے ظلم سے ستم ظریفیوں سے بچانے کے لیے، یعنی ستم کے تکلیف اور ظلم کے تکلیفوں سے ان کو بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو آپ لوگ پورے کے پورے حبشہ چلے جاؤ، تمہاری سلامتی کی جگہ ہے وہاں پر، اس لیے کہ حبشہ کو جو بادشاہ ہے وہ ایسا بادشاہ ہے جو نیک دل ہے اور وہ انصاف پسند بادشاہ ہے، اگر آپ وہاں جاؤ گے تو سکون کا سانس لوگے اور وہ تمہیں جو ہے اپنے علاقے میں رہنے دے گا۔ اب تم وہاں پر رہو اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے فتح نہ عطا کرے، جب تک اچھے حالات نہ ہو جائیں، تو یہ پورے کے پورے اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے حبشہ کی ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ سیرت ابن ہشام میں اس کی ترتیب، پہلی ہجرت جو ہوئی، پہلے ہجرت میں جانے والے حضرت عثمان ابن عفان، جی عثمان ابن عفان اور ان کی اہلیہ، اتنا یاد رکھیں جی۔ اب اسی طرح حضرت ابو حذیفہ ابن عتبہ ابن ربیعہ، یہ اور ان کی اہلیہ، حضرت حذیفہ اور ان کی اہلیہ، اتنا یاد رکھیں، پورا نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، لمبا چوڑا مختصر نام یاد رکھیں۔ حضرت زبیر ابن عوام، اتنا یاد رکھیں۔ حضرت مصعب بن عمر، اسی طرح جو ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو سلمہ، حضرت ان کی اہلیہ، حضرت ابو سلمہ کی اہلیہ، حضرت عامر ابن ربیعہ، حضرت ابو سیرہ، اور اسی طرح حضرت سہیل، حضرت عثمان بن مزون، اتنے لوگ جو ہیں یہ ہجرت میں، یہ لوگ ہجرت کر کے نکلے۔ یہ پہلا گروپ تھا جو حبشہ کی ہجرت کر کے گیا، اور کچھ دنوں کے بعد جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ہجرت کی۔ اس طرح مسلمان جیسے جیسے اسلام قبول کرنے لگے وہ حبشہ پہنچنے لگے، اور حبشہ پہنچ کر رہائش پذیر، یعنی وہاں پر جو ہے وہ اپنی رہائش کو اختیار کرنے لگے، اب وہاں پر رہنے لگے، اور جو ہے پورے کے پورے یہ جو ہے پہلا جو گروپ تھا 11 مرد اور 4 خواتین شامل تھے، اس کے بعد ایک طرف سے ایک ایک مسلمان جو ہے حبشہ منتقل ہونے لگے، دوسری طرف اس صورتحال کفار مکہ کو کیسے برداشت ہو سکتی ہے کہ مسلمان جو ہے جن کو ہم تکلیف دیتے تھے وہ یہاں سے نکل نکل کر جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد حبشہ جا رہے ہیں، یہ پورے کے پورے پریشان ہو گئے، ہم کو تو ان کو تکلیف دینا ہے، ان کو واپس جو ہے کفر میں لانا ہے، شرک میں لانا ہے، اب کیا کریں گے؟ یہ پورے کے پورے پلاننگ کرنے لگے۔ البتہ انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، پیج نمبر 186، انہوں نے پورے کے پورے جو ہے کفار نے ایک میٹنگ بلائی، اور اس میں کہا کہ دیکھو اب ہم لوگ خاموش رہیں گے، جی حبشہ کا ہے پورا کا پورا نقشہ دیکھ کر انشاءاللہ آپ کو نقشہ بھیج دیں گے، اس میں دیکھ لینا کہ حبشہ کہاں پر ہے نا جی۔ یہ البتہ اتنا ہے کہ وہاں سے ان کو سہولت ہوتی تھی حبشہ جانے کے لیے مکہ سے، اس لیے اس سہولت کا سفر تھا جی۔ اب آگے دیکھیں، اب یہاں پر جو ہے یہ میٹنگ میں ان کے طے ہوا، کہا کہ ہم وہاں پر بادشاہ اور وزیروں سے ملاقات کر کے ان لوگوں کے بارے میں بتا دیں، ورنہ ایسا ہوگا کہ یہ لوگ جا کر وہاں پر جو ہے یہ مضبوط ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد یہاں سے جاتے وقت کچھ تحفے طائف لے کر جائیں۔ البتہ اس میں سے حبشہ طے ہوا، عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عمر ابن عاص ابن وائل کو حبشہ بھیجا جائے۔ جب سب کچھ طے ہوا تو نجاشی کی خدمت میں کچھ ہدیے دینے کے لیے انہوں نے سامان جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ بادشاہ کے لیے کچھ تحفے اور وزیروں کے لیے کچھ تحفے، اب انہوں نے پورا کا پورا انتظام کر لیا، لیکن یہ ہدیے ویسے نہیں تھے جو ان کو دیے جائے، کچھ دباغت کے جو چمڑے تھے قیمتی، اس کے علاوہ اور کچھ چیز نہیں تھی۔ البتہ مکہ سے حبشہ ہجرت کر کے آئے کفار قریش جو پورے کے پورے جتنے بھی ہیں مسلمان وہاں رہ رہے تھے، وہ پورے کے پورے سکون چین کی زندگی بسر کر رہے تھے، اب ان کو تکلیف ہو رہی تھی اس طرح کی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ کفار قریش کے سفیر جو تھے عبداللہ ابن ربیعہ اور عمر ابن عاص ابن وائل، یہ سازش کے موافق، منصوبے کے موافق کفار کے فرمان کو لے کر جو ہے وہ تحفے تحائف وہاں پہنچ کر وزیروں میں بانٹنا شروع کیا، اور وزیروں میں پہنچ کر انہوں نے پیج نمبر 187 وہاں پہنچ کر سب سے پہلے انہوں نے جو ہے یہ بتانا شروع کیا، کہا کہ دیکھو یہ تحفہ ہم لائے ہیں، ہم یہاں سے آئے ہیں، ہمارے کچھ عرب کے نوجوان یہاں پر آئے ہیں، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، نہ ہمارے دین پر ہیں نہ آپ کے دین پر ہیں، اور یہ ہمارے دین کے آپ کے دین کو برا بلا کہتے ہیں، اور یہ لوگ اسی طرح کا ماحول خراب کر رہے ہیں، اور یہ نیا دین لے کر آئے ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ وزیروں کا پورا ذہن خراب کرنے لگے، پھر کہنے لگے کہ دیکھو بادشاہ سلامت کے سامنے آپ ڈٹ کر بولیں اور ہماری آواز میں آواز ملائیں،
اس طرح جو ہے انہوں نے اپنا پورا کا پورا جو ایک ماحول تیار کر لیا. اب جیسے ماحول تیار کر لیا، اب پھر اس کے بعد یہ پورے کے پورے بادشاہ کے پاس وقت لے کر جو ہے بادشاہ کے پاس پہنچنے کا پورا نظام بنائے. اب جب نجاشی بادشاہ کا دربار سجا، یہ دونوں کے دونوں عبداللہ ابن ربیعہ اور عمر ابن عاص ابن وائل یہ جو ہے بادشاہ کے جانب متوجہ ہوئے، تو انہوں نے اپنے دربار میں حاضر ہونے کی مدعا بادشاہ کے سامنے رکھا کہ ہم کس لیے آئے ہیں، ہمارا کیا جو ہے ہماری کیا ضرورت ہے. وہ کہنے لگے مسلمان یہاں آپ کے پاس آئے ہیں اور آ کر جو ہے وہ یہاں پر بس رہے ہیں اور وہ ہمارے دین کو بھی چھوڑ رہے ہیں اور آپ کے دین کو بھی نہیں مانتے ہیں. وہ اس قسم کی جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہیں اور اس وجہ سے پورا ماحول خراب ہو رہا ہے. اب دیکھیں کہ اہل مکہ میں سے اب انہوں نے پورا کا پورا جو ہے بتایا، یہ کچھ نوجوان ہیں بیوقوف ہیں اور جو ہے وہ دین کے خلاف چل رہے ہیں. اس طرح لمبی چوڑی بات انہوں نے بتائی. 188 یہاں پر جو ہے جیسے ہی انہوں نے پیش کیا، نبی رحمت میں اس طرح کا واقعہ لکھا جاتا ہے تفصیل اس کی 188 پر. آپ کے ملک میں ہمارے یہاں کے کچھ بیوقوف لڑکوں نے آ کر پناہ لی ہے، جنہوں نے اپنا دین بھی چھوڑا ہے اور آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں. اور قوم کے کچھ سربراہ لوگوں نے ہم کو یہاں پر بھیجا ہے ان کو لانے کے لیے، جیسے ان کے قریبی چاچا ہیں وغیرہ، ان لوگوں نے ہم کو لانے کے لیے بھیجا ہے اور ہمارے شہر کے بڑے لوگوں نے لانے کے لیے بھیجا ہے. اب سلمہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ ابن ربیعہ اور عمر ابن عاص چاہتے تھے کہ بادشاہ صرف ہماری بات سنے اور جو ہے وہ نوجوان مسلمانوں کی بات نہ سنے. اب جیسے ہی انہوں نے کہا تو اس کے پورے جو وزراء تھے جنہوں نے کچھ تحفے وغیرہ لیے تھے وہ کہنے لگے، کہا کہ ہاں یہ سچ کہتے ہیں، ایسے لوگ آئے ہیں اور یہاں پر بس رہے ہیں. حباشی جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، یہ رحم دل تھا، سنجیدہ مزاج تھا. یہ جو ہے اپنے وزراء یعنی جو وزیر تھے طرفداری جب کیے تو یہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا نہیں ہرگز نہیں، جن لوگوں نے میرا پڑوس اختیار کیا ہے اور میرے ملک کو اختیار کیا ہے اور میرے سرزمین پر مہمان کے طور پر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسا دل بدلا دیکھیں. اب اسی لیے جو ہے وہ آ کر میرے علاقے میں رکے ہیں، جب تک میں ان سے نہیں سنوں گا کہا کہ میں کچھ فیصلہ نہیں کروں گا. اب جو ہے یہ پریشان ہو گئے پورے کے پورے، اب کیا کیا جائے. ہماری بات سمجھ میں؟ اب ان مسلمانوں کو نہ صرف اپنی سرزمین پر رکھوں گا، انہوں نے بادشاہ نے کہا کیا کہا کہ اگر وہ سچے ہیں جو بتا رہے ہیں اور وہ سچے نکلے تو میں اپنے زمین ان کو جگا دوں گا، اگر وہ سچے نہیں ہیں تو میں ان کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا. صاحب بادشاہ نے کہہ دیا. سلمہ کے مطابق مسلمانوں کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجا گیا. صحابہ پیج نمبر 189 پر آپس میں پوچھنے لگے کہ آخر بادشاہ کے سامنے جا کر ہم کیا کریں گے کیا کہیں گے. سب کا یہی کہنا تھا واللہ ہم وہی کہیں گے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، چاہے جو ہو جائے. صحابہ پوری تیاری کے ساتھ نجاشی کے دربار میں پہنچے اور حبشہ کا بادشاہ نجاشی بھی اپنے عیسائی علماء کو بلایا. عیسائی علماء پادری حضرات جو تھے وہ اپنے صحیفے کھول کر بیٹھے تھے. اس موقع پر عوام بھی جمع تھی اور سب تجسس کے ساتھ دربار نجاشی میں جاری کاروائی کا مشاہدہ کر رہے تھے. یعنی وہ بادشاہ کے محل میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی جو ہے پورا کا پورا مشاہدہ کر رہے تھے. ایسے میں دفعتاً عرب کے دونوں سفیروں کی اس بھرے دربار میں آواز گونجی. ایک کے بعد دیگرے سوالات ہوتے رہے. سوالات ہونے کے بعد تم لوگ نہ تو میرے دین میں داخل ہوئے اور نہ موجود دینوں میں سے کسی دین کو اختیار کیے ہیں، تو پھر تمہارا یہ الگ سا نیا سا دین کون سا ہے؟ نجاشی کی جانب سے اس سوال کو سن کر سناٹا طاری ہو گیا. اب دیکھیں کہ مسلمانوں کی طرف سے جعفر ابن ابی طالب کتنی پیاری تقریر کیے ہیں، تاریخ نے اس کو جگہ دی ہے. اب اس میں سے جو ہے جعفر ابن ابی طالب اٹھ کھڑے ہوئے اور ان سارے بے تکے اور عصبیت والوں کے جواب میں ایک ایسی تقریر کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک سنہرا باب بن گئی. تقریر کیا تھی؟ دیکھیں پیج نمبر 190 پر کیا تقریر تھی. کہا کہ جس کے ذریعے نہ صرف زمانے جاہلیت کی تصویر ابھر کر سامنے آئی ہے بلکہ اسلام کے صاف ستھرے نظام کا پورا جو ہے پر نور خاکہ، جو نور سے بھرا ہوا خاکہ جو ہے سامنے آ گیا. اے بادشاہ، ہماری قوم کی صورتحال یہ تھی کہ ہم جاہل تھے، ہم جو ہے جہالت میں گم ہو کر بالکل ایسی زندگی بسر کر رہے تھے، بتوں کی پرستش اور مردار کھاتے تھے،
برائیاں کرتے تھے اور ہمارے اندر شرم نہیں تھی، رشتوں کو توڑتے تھے اور بہت ساری برائیاں تھی۔ ان حالات دیگرگو یعنی ایسے بیکار حالات میں ہم طویل عرصے سے جو انصاف کے لیے پریشان تھے، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جانب بھیجا، رحم دل، جس کو جس کے نسب کو ہم جانتے ہیں، وہ اس کے سچائی کے ہم قائل ہیں، اس کو امین اور صادق کہتے ہیں، اس کی امانت داری کے قدردان ہیں، اور اس کے پاک دامنی کو جو ہے ہر فرد جو ہے اس کو جانتا ہے۔ اس نے ہمیں اللہ کے طرف دعوت دی اور اس نے ایک اللہ کے ایک ہونے کا یقین دلایا اور عبادت کا تعلق جو ہے وہ ہمیں سمجھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اور ہمارے بزرگوں نے اس ایک اللہ کو چھوڑ کر جن پتھروں اور جن جن بتوں کو پوجا اختیار کر رکھی تھی اس سے ہم لوگوں کو بچایا، دور کیا۔ اس نے ہم کو جو ہے اس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، امانت داری سکھائی اور ہمارے رشتوں کو مضبوط کیا۔ قتل و غارت کی ہمارے اندر ختم ہو گئی اور جو ہے غلط غلط جو چیزیں تھیں سب ہمارے اندر ختم ہو گئی۔ ہم اس کی باتوں کی وجہ سے اچھا بن گئے۔ ہم نے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا۔ پیج نمبر 199 191 191۔ اور ہمارے قوم کے سردار ہم پر جب ہم نے اس کی بات کو مانا اور ہم اسلام قبول کیے تو ہمارے جو ہے قوم کے سردار ہم پر زیادتی کرنے لگے، ہم کو تکلیف دینے لگے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہاں سے ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ حبشہ جاؤ، وہاں کے بادشاہ انصاف پسند ہے، ہم یہاں پر آپ کے پاس آئے ہیں۔ البتہ جو ہے یہاں پر اس کو ہم لوگ روک لیتے ہیں کہ اس کے بعد کا جو اہم ہے پیج نمبر 191 سے، اور پھر اس کے بعد دوسری مجلس جب نجاشی بادشاہ کی لگتی ہے انشاءاللہ ہم وہاں سے سنیں گے۔ اب کافی ٹائم بھی ہو گیا ہے، البتہ اتنی بات مجھے بتا دیں، کل اگر ہم 11 بجے سے کلاس لیں گے تو کیا آپ لوگ شریک ہو سکیں گے؟ کل 11 سے لے کر 11:45 تک، اور اس کے بعد انگلش والے، کیونکہ کل مغرب کے بعد پروگرام ہے، مغرب سے لے کر عشاء تک سیرت کا بیان ہے۔ آپ لوگ پورے کے پورے جو کوئی گوکاک شہر میں اطراف میں والے ہیں اپنے اپنے جو ہیں وہ بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے باپوں کو بھیجنے کی فکر کرے۔ رورانی پیٹ نیا مسجد تاجر تجارت کے عنوان پر آپ کا بیان ہوگا۔ تو کل مغرب کے بعد تو کلاس نہیں ہوگی، کل کلاس چھٹی نہ ہو جائے اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 11 بجے لنک بھیجیں گے تو کیا آپ شریک ہو جائیں گے؟ 11 بجے سے 11:45 تک اردو، پھر اس کے بعد کل ایک دن، صرف کل ایک دن، پھر اس کے بعد پیر کے دن سے مغرب کے بعد ہی رہے گی۔ جی اچھی بات ہے، تو کل انشاءاللہ آفتاب سر ڈال دیں گے 11 بجے 11:45 تک اردو کی کلاس چلے گی، اس کے بعد انگلش کی کلاس چلے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا آج کی بات سمجھ میں آ گئی سب لوگوں کو؟ جی اگر کچھ ہے، کچھ باقی ہے، کچھ پوچھنا ہے تو آپ میسج بھیجیں، انشاءاللہ میں کل کی صبح کی کلاس میں سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو۔ جی جی آپ لوگ بھی سب دعا کریں۔ جی جزاک اللہ، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، دعا پڑھ لیں۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم۔ مستورات کا بیان بھی ہے کل، مستورات کا بیان بھی ہے کل، جو ہے گوکاک والے جتنے بھی ہیں، قریب والے گوکاک کے اطراف، مانکواڑی کنور والے، یہ ہمارے رحمان فاؤنڈیشن کے جو حافظ ہیں وہاں پر مستورات پہنچ سکتے ہیں۔ مستورات 3 بجے سے لے کر وہاں پر مستورات میں بھی بات ہے، پھر مغرب کے بعد پورے جتنے بھی ہیں سب لوگ اپنے اپنے جو ہے گھر والوں کو نیا پیٹ مغرب کی نماز میں بھیجیں تاکہ وہ لوگ بھی بیان سنیں اور سب اس کی دعوت خوب چلائیں۔ جی دعا پڑھ لیں۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔ سبحان اللہ۔